بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ مجھے میری یوٹیوب چینل پر میں اپنے یوٹیوب چینل پر کوثر لودھی آفیشیل پر آپ سے مخاطب ہوں، اور میرا پہلا پروگرام انٹروڈکٹری تھا جو کہ نشر ہوا اور آپ نے اس کو لائک کیا، تو آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، تو لہٰذا میں آگے بھی امید رکھوں گی کہ آپ اسی طرح میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ تو اگر آپ نے پروگرام کو جاری رکھنا ہے، دیکھنا ہے، تو اس کا سائڈ پہ لگے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ پروگرام کو پرسکرائب کر سکیں، اور اس کے علاوہ اگر پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک کرنے کے لیے بھی بٹن پریس کر دیجیے گا، اور بعد میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، آج کا پروگرام بہت حوالوں سے بہت اہم اور بدقسمتی سے کہہ لیں کہ بہت زیادہ نازک پروگرام ہے، اور اس کے لیے ہم فوری طور پہ یہ پروگرام شروع کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے کہ 11 اور 12 دسمبر کی درمیانی شب کو درابن کے علاقے میں، ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں فوجی چیک پوسٹ کے اوپر دہشت گردوں کی جانب سے خودکش حملہ ہوا، جس میں کہ ہمارے بہت سے قیمتی فوجی نوجوان جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور یہ ملٹیپل تھا حملہ، اور اس کے ساتھ 6 جو سوسائڈ بمبرز تھے وہ بھی جان حاصل ہوئے۔ تو ناظرین، ISPR کے مطابق اس حملے میں جو کہ 12 دسمبر کی رات ارلی آورز میں پیش آیا، اس میں 6 دہشت گرد داخل ہوئے، اور وہ درابن کے علاقے میں جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے درابن کے علاقے میں فوجی چیک پوسٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، سوسائڈ اٹیک کیا، اور اس میں ہمارے 23 پاک فوج کے فوجی جوان جو ہے جام شہادت نوش کر گئے، اور اس میں تو وطن کی مٹی پر قربان ہو گئے، اور اس کے ساتھ کچھ 6 دہشت گرد نام نہاد دہشت گرد جو ہے وہ جہنم حاصل ہو گئے۔ ناظرین، اس ملٹیپل حملے کے اندر اس میں املاک کو بھی نقصان پہنچا، اور اس میں سیکورٹی فورسز کے اس میں ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے علاقے کا پھر آپریشن کیا، اور آپریشن کو کلین اپ کیا اور علاقے کو کلیئر قرار دیا۔ ISPR کے مطابق ان گزشتہ دنوں میں ان علاقوں میں، اس کے صوبہ کے علاقوں میں متعدد بار انٹیلیجنس کی بنیادوں پر مختلف آپریشنز کیے گئے، جس میں ٹوٹل 27 TTP کے دہشت گرد جو تھے جہنم حاصل ہوئے۔ پہلا سیکورٹی آپریشن درازان کے علاقے میں ہوا، جس میں کہ 17 ہیڈن جو تھے وہ چھپے ہوئے دہشت گرد وہ جہنم حاصل ہوئے، اور بہت سارا ایمونیشن اور بہت سارا اسلحہ اور بامبس اور جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے ویپنز، وہ جو ہے وہ پاک فوج نے ان کو ریکور کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا ایک انٹیلیجنس کی بنیادوں پر آپریشن کلین اپ ہوا انٹیلیجنس کی بنیادوں پر، اس میں پلانچی کے علاقے میں ایک اطلاع پر یہ جو ہے وہ آپریشن ہوا، جس میں کہ 4 دہشت گرد جو تھے وہ جہنم حاصل ہوئے، وہ بھی TTP کے تھے، اور اس میں 2 جو ہے وہ فوجی جوانوں نے بھی شہادت نوش فرمائی اور اس وطن کی مٹی پر قربان ہو گئے۔ یہاں پر ہم ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حملے نے پاکستانی عوام کو بالکل ہلا کے رکھ دیا، اور پاکستانی عوام جو ہے وہ انتہائی غم و غصے کا شکار ہے، اور وہ پاک فوج کے ساتھ اپنے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اظہار عقیدت کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ہمیں اس معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے پاکستان کی جانب سے۔ تو دفتر خارجہ کی سیکرٹری خارجہ نے افغان ناظم الامور کو
اگلے دن طلب کیا اور انہیں سختی سے جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے تاکید کی کہ فوراً اپنی عبوری طالبان حکومت کو آگاہ کریں اس بھیانک کارروائی میں اور اس کے نقصانات کے بارے میں، جس میں بہت قیمتی جانیں جو ہیں وہ ہماری ضائع ہوئیں، تو تاکہ جو آپ کی حکومت ہے، عبوری حکومت طالبان کی، وہ ان مجرموں کی نشاندہی کرے، کیونکہ اس حملہ جو کہ ابھی درابن کے اندر ہوا، جس میں کہ 23 فوجی ہمارے شہید ہوئے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی ہے، اور جو TTP سے منسلک ہے۔ تو لہٰذا افغان ناظم الامور کو کہا گیا کہ سخت الفاظ میں اس حملے کو کنڈیم کرتے ہوئے سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ اس کی فوری طور پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے اور فوری طور پر دہشت گردوں کو ویریفائی کیا جائے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اسے ویریفائی کیا جائے اور انہیں شدید ترین سزائیں دی جائیں اور انہیں حکومت پاکستان کے حوالے فل فور کیا جائے۔ دوسری طور پر جانب دفتر سیکرٹری خارجہ نے یہ بھی انہیں متنبہ کیا کہ اوپنلی جو ہے وہ افغان عبوری حکومت جو ہے وہ اس حملے کی مذمت کرے اور اس حملے کے جو ہے وہ ہر پہلو کو جو ہے وہ ناجائز قرار دیتے ہوئے ان کی سزاؤں کا اعلان کرے، اور اس کے علاوہ اوپنلی وہ جو ہے وہ اس کو کنڈیم۔ ہم اکثر لوگ یہ الزام دھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے یا جو بھی پاکستان کام کرتا ہے، وہ امریکہ یا تو پاکستانی فورسز جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پر کرتی ہیں اور سویلین گورنمنٹ بھی امریکہ کے کہنے پر کرتی ہیں۔ تو یہاں پر میں دو باتوں سے یہ بات کلیئر کر دوں گی کہ یہ بات ان کا سوچنا بالکل غلط ہے اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اس لیے کہ پاکستان کیا امریکہ کبھی چاہتا تھا کہ پاکستان ایٹمی پاور بنے؟ نہیں چاہتا تھا، لیکن جس وقت پاکستان نے ایٹمی حملے کرنے تھے بھارت کے جواب میں، بھارت کے 5 کے جواب میں 6 حملے، تو اس وقت امریکہ نے بہت بڑی آفر جو ہے وہ پاکستانی سول گورنمنٹ کو نواز شریف صاحب کو دیں، اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف بس ہمارے وزیر حملے، تو اس وقت امریکہ نے بہت بڑی آفر جو ہے وہ پاکستانی سول گورنمنٹ کو نواز شریف صاحب کو دیں، اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف بس ہمارے وزیر اعظم تھے، اور پاک آرمی کو انہوں نے ہمارے اداروں کو بھی منع کیا، اور نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے بہت بڑی ایک ہیوج اماؤنٹ دینے کا اعلان کیا صدر کلنٹن نے کہ آپ یہ حملے نہیں کریں۔ لیکن پاکستان نے، پاکستانی اداروں نے، پاکستانی سول گورنمنٹ نے یہ جو تھے وہ ایٹمی دھماکے کیے اور انڈیا سے ایک زیادہ کیا، اور پاکستان نے جو پاکستان کے حق میں بہتر تھا وہی پاکستان کی سول گورنمنٹ نے بھی اور پاکستانی اداروں نے بھی فیصلہ کیا۔ اسی طرح کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے؟ ڈیفینیٹلی وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو تسلیم کرے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، کیونکہ بڑی بڑی اسلامک ممالک کی قوتوں کو جو ہے وہ امریکہ زیر کر چکا ہے، وہ امریکہ کے زیر اثر آ کر کے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہیں بلکہ انہوں نے اپنے سفارت خانے بھی کھول دیے ادھر۔ لیکن پاکستان کا ایک ہی موقف ہے قائد اعظم کے اصول کے مطابق کہ پاکستان اسرائیل کو جو ہے وہ جو کہ ایک ناجائز بچہ ہے امریکہ کا، اس کو نہیں جو ہے وہ تسلیم کرے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ایک بنتی ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ یہودی جو ہیں وہ پیلسٹینین کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ ہے ان کا، اور وہ غاصبانہ قصبہ پیلسٹینین کے علاقے سے ختم کریں، اپنے علاقے میں واپس جائیں، تو تب پاکستان ان کو تسلیم کرے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا کشمیر جو ہے، ہمارا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارت کھیل رہا ہے اور جو عالمی قوتوں کو جھوٹی سچی سٹوریاں سنا کر کے، اور عالمی قوتیں جو کہ اسلام دشمن ہیں وہ، اور اسرائیل بالخصوص اس کے پیچھے اس کے سر پہ کھڑا ہے، تو بھارت جو کشمیر میں گندا کھیل رہا ہے اور جو کچھ
ظلم و ستم کے پہاڑ کشمیریوں پر ڈھائے جا رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کی آزادی پر بھی کے لیے بھی ہمارے لیے یہ تک بھی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارے حق میں ہے، تو ہم نے امریکہ کا کہنا نہیں مانا۔ تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہماری بات میں فیور میں نہ ہو وہ ہم امریکہ کی بات مان جائیں؟ تو ہم کرتے تو وہی ہیں جو ہماری فیور میں ہوتا ہے۔ امریکہ کا اسلحہ سب سے بیسٹ اسلحہ تھا، ہم نے لیا، ہم امریکہ کی طرف اس پہ تھے۔ دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں، امریکہ اور سوویت یونین، اور سوویت یونین جس وقت حملہ آور ہوا افغانستان پر اور تقریباً قابض ہو گیا، اور امریکہ کو یہ بات پسند نہیں تھی، تو امریکہ نے سوویت یونین کے دوسری سپر پاور کو دبانے کے لیے پاکستان کا ساتھ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان پوری کی تاریخ میں، کہ اس وقت جب امریکہ نے پاکستان کی مدد مانگی اور پاکستان نے اپنا تن من دھن، اپنا لہو، اپنا انفراسٹرکچر، اپنا پیسہ، اپنی جانیں، سب کچھ نظر کر دیا امریکہ کے افغانوں کے لیے، اور افغان زمین کو سرخوں سے آزاد کروانے کے لیے، اور یہاں پر جگہ جگہ جہادی کیمپ بنائے گئے آ کر کے، اور امریکہ نے ان کو ٹریننگز دی، ان کے اندر جذبہ جہاد اجاگر کیا گیا، اور وہاں پر اسامہ بن لادن بھی اور دیگر لوگ بھی، اور مصر سے بھی، اور ہر جگہ سے تنظیمیں آئیں اور انہوں نے حصہ لیا اس جہاد میں، کیونکہ اس کو ایک مقدس جہاد کا درجہ دیا جا رہا تھا، کہ جو ہے افغانستان کو، مسلم برادر ملک کو سوویت یونین کے قبضے سے رہا کروانا ہے۔ اور پاکستان کا کردار دیکھے کہ اتنا بڑا کردار تھا، اتنا انرماؤس کردار ہم نے ادا کیا کہ ہم نے جو ہے وہ سوویت یونین نہ صرف شکست دی بلکہ سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور دنیا میں واحد سپر پاور رہے گی امریکہ۔ امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے جو بندہ جہاں پر لڑ رہا تھا، جس حالت میں لڑ رہا تھا، جس طرح کے کیمپس بنے ہوئے تھے، اور جس طرح کے لاکھوں کے حساب سے جنگ کے اس میں پناہ گزین پاکستان آ رہے تھے، ان سب کو یہاں پر پاکستان میں چھوڑ کر، سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کر امریکہ چلتا بنا۔ اب اس وقت پاکستان کے اندر اس سے پہلے ہم بہت اس سے کہہ سکتے ہیں وثوق سے، کہ پاکستان کے اندر ایک بندوق یا ایک پسٹل بھی غیر قانونی نہیں تھا، لیکن جب یہ افغان مہاجرین یہاں پر آئے اور جگہ جگہ جہادی کیمپ کھلے ہوئے تھے، تو اس وقت کا وقت پورے، نہ صرف انہیں ایک علاقے میں ڈیفائن بھی نہیں کیا گیا، کہ یہ وہاں سے باہر نہ آ سکیں، یہ ہمارے پورے ملک میں پھیل گئے۔ نہ صرف انہوں نے ہمارے کاروبار پہ قبضہ کر لیا، ہمارے لوگوں کو بے روزگار کر دیا، بلکہ جگہ جگہ اسلحے کے، غیر قانونی اسلحے کے وینڈر کھل گئے۔ پاکستان میں ہر طرح کا نشہ عام ہو گیا، اور پاکستانی نوجوان نشے کا شکار ہونے لگے، اور جگہ جگہ اسلحے کے غیر قانونی اسلحے کے وینڈر کھل گئے، اور پاکستان میں بدامنی کا وہ راستہ کھلا جس پر کہ آج دن تک ہم قابو پانے کی کوشش کریں۔ اور وہ سب کچھ کس طرح ہوا؟ ایک تو اس میں امریکہ بہادر بھی تھا، اس کو کی بھی ہم نے خواہش پوری کی، دوسری طرف ہم نے افغانیوں کو، افغان بھائیوں کو نجات دی، ان کے مہاجرین کو، پناہ گزینوں کو اپنے گلے سے لگایا۔ اس کا نتیجے میں ہم خود برباد ہو رہے ہیں۔ نتیجے میں اب دیکھیں کہ سیکنڈ ٹائم جب وہاں پر 9/11 ہوتا ہے، تو ہم نے تو ملا عمر جب برسر اقتدار آئے، جب طالبان، تو ملا عمر کو پاکستان نے کہا کہ یہ ہسٹوریکل مانومنٹس ہیں مختلف ممالک کے بدھسٹ کے، آپ یہ نہیں ہوتا نہیں، ان کے ہسٹوریکل مانومنٹس ہیں، وہ لوگ اس کو مانتے ہیں۔ تو ملا عمر نے اور طالبان نے اتنی بات بھی نہیں مانی اور ان کو توڑ دیا، ان کو ختم کر دیا، جو کہ ان کے ماننے والے جو تھے انہوں نے شدید افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان کی اتنی تو چلتی نہیں تھی، اور اس جو تھے، آپ یہ نہیں ہوتا نہیں، ان کے ہسٹوریکل مانومنٹس ہیں، وہ لوگ اس کو مانتے ہیں۔ تو ملا عمر نے اور طالبان نے اتنی بات بھی نہیں مانی اور ان کو توڑ دیا، ان کو ختم کر دیا، جو کہ ان کے ماننے والے جو تھے انہوں نے شدید افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان کی اتنی تو چلتی نہیں تھی، اور اس جو تھے طالبان برسر اقتدار ہے، جس کو صرف سعودی عرب اور UAE نے تسلیم کیا تھا، ملا عمر نے اپنی ایک تصویر تک نہیں کھنچوائی
اپنا پاسپورٹ نہیں بنایا اور کسی ملک کے دورے پر نہیں گئے۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت 9/11 ہوتا ہے تو پاکستان نے تو نہیں کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کو ملا عمر اپنا مہمان رکھے، اور ابھی تک یہ طے بھی نہیں ہے کہ یہ حملہ اسامہ بن لادن ہی نے کیا تھا، لیکن بات تو اسامہ بن لادن پر آئی جب یہ 9/11 کا اٹیک ہوا، اور پورے زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے وار آف ٹیرورزم کا اعلان کر دیا، اور نیٹو کی فورسز اور وہ آگے افغانستان کے اندر، تو وہ پاکستان کی سرزمین پر آئے۔ پاکستان کی سرزمین، پاکستان کی کا انفراسٹرکچر، پاکستان کا لہو، پاکستان کے لوگ، ہر چیز متاثر ہوئی، ہر چیز۔ اور یہ فرنٹ فٹ پر ہم نے افغانستان کی وار آف ٹیرورزم امریکہ کی لڑی، اور انہی افغانوں کے لیے لڑی۔ اور کیا ہوا نتیجے میں؟ جب اس وقت 9/11 سے وہ جب یہاں سے چلے گئے تو وہ نیٹو جو تھا ان کی وہ قابض تھا افغانستان پر، اور امریکہ اور افغانی یہ چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں اور ہم آزادانہ زندگی گزاریں۔ تو پاکستان نے پھر اپنی سرزمین پیش کی، اور قطر اور دوسرے اسلامک ممالک نے مل کر امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان نے جگہ دی، راستہ دیا، اور ہم نے نیٹو فورسز کو اور جو تھے ان کے اپنا امریکن فورسز کو وہاں سے نکالا، اور ان کو جو ہے وہ پاکستان کی مداخلت سے، پاکستان کے سر انداز ہونے سے، قطر کے اور دوسرے اسلامک ممالک کے سر انداز ہونے سے یہ ہوا کہ وہاں پر طالبان کی عبوری حکومت بن گئی۔ طالبان کی عبوری حکومت بننے کے بعد پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ جس وقت وہ وہاں پر قابض تھے امریکنز اور نیٹو کی فورسز تھیں، اس وقت وہاں پر ان کو TTP جو کہ دہشت گردی میں ملوث تھی، ان کو قید رکھا گیا تھا، جیلوں کے اندر قید رکھا گیا تھا۔ لیکن جو ہی وہ طالبان کی عبوری حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے ان پاکستان کے شدید دشمنوں کو، جو پاکستان کے اندر شدید دہشت گردی میں ملوث تھے، جن کے ہاتھوں پر 80,000 پاکستانیوں کا لہو تھا، جس میں فوجی جوان بھی تھے، فوجی افسران بھی تھے، جس میں مساجد میں نماز پڑھتے ہوئے بھی لوگ تھے، جس میں شادی بیاہ کے لوگ بھی تھے، جس میں جنازے میں شرکت کرنے والے بھی لوگ تھے، جب شاپنگ کرتے ہوئے بھی تھے، اسکول کے معصوم بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، سارے شامل تھے پاکستان کے۔ ان 80,000 لوگ، ان کی مجرموں کو طالبان کی عبوری حکومت نے رہا کر دیا، نہ صرف رہا کر دیا بلکہ انہیں فری ہینڈ دے دیا کہ وہ جب چاہیں پاکستان آئے اور یہاں پر ہماری سیکورٹی فورسز پر حملہ کر کے اور ہمارے معصوم شہریوں کو مار کے ہماری عبادت گاہوں کو، ہماری مساجد کو نقصان پہنچا کے چلے جائیں، اور نمازیوں کو مار کے چلے جائیں، عبادت کے دوران مار کے چلے جائیں۔ اور اس پر طالبان عبوری حکومت نہ انہیں منع کرے گی، نہ انہیں پکڑ کر پاکستان کے حوالے کرے گی، اور نہ ان پر اپنے آپ کو پابندی لگائے گی۔ اگر یہی ہے کرنا ہے انہوں نے، تو ہم باز آئے ایسے اسلامی برادر ملک سے، ہمیں فوری طور پر افغانیوں سے نجات حاصل کرنی، wanted to get rid from افغانس، اور تمام افغانیوں کو as soon as possible۔ پاکستان کے عوام اس وقت شدید غم و غصے کے اندر ہے، شدید غم، وہ پاک فوج کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے، وہ پاکستان کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وہ ان کا یہ ہے ماننا کہ فوری طور پر پاک فوج اور ہماری گورنمنٹ، کاکڑ صاحبی جو کہ خود پختون ہیں، ان کو افغانیوں کو یہاں سے نکالیں، افغانیوں کو نکالیں۔ ہمیں ایسا پڑوسی نہیں چاہیے جو کہ پیٹھ پیچھے وار کرے اور جو ہمارے موسم ملک کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے۔ پاکستان کا بچہ اب افغانستانیوں کے ساتھ، افغان کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ ہمیں we wanted to get rid from افغانس، تمام افغان کو as soon as possible ممکن بنایا جائے کہ یہاں سے نکل جائیں اور پاکستان کو صاف کریں، پکی سرحدیں بند کر دی جائیں، کسی قسم کی بھی موسمیاتی یا اللہ کی طرف سے کوئی بھی آفت آتی ہے افغانستان پر، پاکستان مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ کو یہ میسج دے دیا جائے کہ اگر آپ کو افغان سے کوئی مسئلہ ہے، وہ آپ کے یہاں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، آپ کے اندر وہ لے کر آ رہے ہیں، وہ ہیروئن یا کچھ بھی لے کر آ رہے ہیں، کوئی نشہ اور ایڈکٹ کرے، تو اس میں پاکستان کا وہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ افغانستان سے بات کریں، پاکستان اس میں ملوث نہیں ہوگا، اینڈ جیسے نو مور، نو اینڈ آف دا گیم۔ یہ ایک تو ہمیں فوری طور پر پاکستانی عوام یہ تڑپ رہے ہیں کہ فوری طور پر یہ کیا جائے۔
اور دوسرا ایک آپ سے بہت اہم نوٹ کرنا ہے، کیونکہ میں جلدی میں آپ کو بتا دیں، ٹائم بہت شارٹ ہے، کہ وہاں 200 افراد کو برطانیہ نے ٹریننگ دی دہشت گردی کی، اور یہاں پر پاکستان کی سوائل پر دی، اور پاکستان کی سوائل کے اندر ہی انہیں رکھا، اور وہ برطانیہ کے لیے کام کرتے رہے۔ اب جب کہ پاکستان نے تھوڑا اعلان کیا ہے ان کو نکالنے کا کہ افغان مہاجرین یہاں سے نکل جائیں، تو برطانیہ نے ان کو لینے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی وہ 200 بندے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر کے اب برطانیہ کے لیے کام کیا تھا، اور برطانیہ کے ٹرین سے اور اپنا سب کچھ برطانیہ کو دیا تھا، آج ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، وہ سرحد پار کرتے ہوئے مارے جائیں گے۔ تو برطانیہ نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں لیں گے۔ یعنی برطانیہ کو تو اپنا ملک اتنا عزیز ہے، اور پاکستان اتنا فالتو آیا ہے کہ پاکستانی نہ لہو قیمتی ہے، نہ سرزمین قیمتی ہے، نہ انفراسٹرکچر قیمتی ہے، نہ ہمارے کاروبار قیمتی ہے، نہ ہمیں کھانے پینے کو کچھ چاہیے، ہمیں نے کھنڈر میں رہنا ہے۔ پاکستان واحد ایٹمک پاور ملک ہے جس کی قدر صرف افغانستان کو نہیں ہے، باقی ساری دنیا کو احساس ہے۔ ہمیں فوری طور پر ان سے تعلقات ختم کرنے ہیں اور پوری دنیا کو بتا کے کرنے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کچھ، اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔